السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ساجد انعامدار آپ تمام کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آج ہم جماعت ہفتم سائنس کا چھٹا باب طبعی اور کیمیائی تبدیلیاں فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز اس سبق کا تیسرا اور آخری پارٹ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو ہر بار کی طرح سبق شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ساتھ ہی ہمارے ان ویڈیوز کو اپنے دوست و احباب میں شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کریں۔ اور ایک بات جو آپ کو بتانی ہے کہ ہمارے ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک لنک ملے گا جس میں اس لنک میں آپ کو اس سبق کے تمام ویڈیوز ملیں گے۔ تو ڈسکرپشن باکس میں آپ اس لنک پر کلک کریں اور اس سبق کے تمام ویڈیوز کو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا جو پہلا عنوان ہے ہماری زندگی میں کیمیائی تبدیلیوں کی اہمیت۔ تو پچھلا جو ویڈیو تھا اس میں ہم نے سرگرمیوں کے ذریعے کیمیائی تبدیلی کو سمجھا تھا کہ کیمیائی تبدیلی کیا ہوتی ہے، سرگرمیوں کے ذریعے ہم نے دیکھا تھا۔ تو پارٹ 1 میں ہم نے طبعی تبدیلی سے متعلق پڑھا، پارٹ 2 میں ہم نے کیمیائی تبدیلی کو سمجھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس سبق کا جو آخری پارٹ ہے اس میں ہم سب سے پہلے ہماری زندگی میں کیمیائی تبدیلیوں کی اہمیت سے متعلق پڑھیں گے۔ تو تمام نئی اشیاء کیمیائی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہی بنتی ہیں، یعنی جتنی بھی نئی شے یا جتنی بھی نئی چیزیں بنتی ہیں وہ کیمیائی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہی بنتی ہیں، یعنی کیمیائی تبدیلیوں کی وجہ سے ہی نئی اشیاء بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے جسم میں غذا کا ہضم، پھلوں کا پکنا، انگوروں کی تخمیر وغیرہ کیمیائی تبدیلیوں کے ایک سلسلے کے نتیجے میں واقع ہوتے ہیں، یعنی ہمارے جسم میں جو غذا ہضم ہو رہی ہے، غذا کا ہضم ہونا، پھلوں کا پکنا، یہ تمام کیا ہیں کیمیائی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہی واقع ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوا بھی بہت سی کیمیائی تبدیلیوں کا آخری محصول ہوتی ہے، یعنی جو دوائیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ دوائیں بہت ساری کیمیائی تعاملات، بہت ساری کیمیائی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہی دوائیں تیار ہوتی ہیں۔ مفید نئے مادے جیسے پلاسٹک اور ڈٹرجنٹ کی پیداوار کیمیائی تعاملوں کے نتیجے میں ہی ہوتی ہے، یعنی ہم جو پلاسٹک استعمال کرتے ہیں اور جو ڈٹرجنٹ ہے وہ بھی کیمیائی تعامل کے نتیجے میں ہی تیار ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے استعمال کی جانے والی دوا ہے، پلاسٹک ہے، ڈٹرجنٹ ہے، یہ تمام کیمیائی تبدیلی کے نتیجے میں ہی یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے جسم میں غذا کا ہضم، پھلوں کا پکنا بھی کیا ہے کیمیائی تبدیلی کے نتیجے میں ہی واقع ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر نئے مادے کی دریافت کیمیائی تبدیلیوں کے مطالعے کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، یعنی جتنی بھی نئی چیزیں، نیا مادہ دریافت ہوتا ہے وہ کیمیائی تبدیلیوں کے مطالعے کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کیمیائی تبدیلی کا نتیجہ ایک یا ایک سے زیادہ نئی اشیاء ہوتی ہیں، یعنی کیمیائی تبدیلی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ نئی اشیاء پیدا ہوتی ہیں۔ نئے محصولات کے علاوہ مندرجہ ذیل بھی کیمیائی تبدیلی کا حاصل ہے۔ حرارت، روشنی یا کوئی دیگر اشعاع مثلاً الٹرا وائلیٹ یا تو خارج ہوتی ہیں یا جذب ہوتی ہیں۔ تو کیمیائی تبدیلی کے نتیجے میں ہمیں صرف نئی چیزیں نہیں حاصل ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں بھی ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ حرارت، روشنی یا کوئی دیگر اشعاع مثلاً الٹرا وائلیٹ یا تو خارج ہوتی ہیں یا جذب ہوتی ہیں۔ تو کیمیائی تبدیلی کے دوران حرارت خارج ہوتی ہے یا تو جذب ہوتی ہے، اسی طرح سے روشنی خارج ہوتی ہے اور دیگر اشعاع کا بھی اخراج ہوتا ہے۔
اسی طرح سے آواز بھی پیدا ہو سکتی ہے، کیمیائی تبدیلی کے دوران آواز بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے بو میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے یا کوئی بو خارج ہو سکتی ہے، یعنی اس کی جو اسمیل ہے اس میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے رنگ میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے، یعنی اس کے رنگ میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ گیس بھی تشکیل پا سکتی ہے، یعنی کیمیائی تبدیلی کے دوران گیس بھی تشکیل پا سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیمیائی تعامل کے دوران ہائیڈروجن گیس تشکیل پاتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس تشکیل پا سکتی ہے۔ تو اس طرح سے کیمیائی تبدیلی کے نتیجے میں نئی چیزوں کے ساتھ یہ تمام چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں یا حاصل ہوتی ہیں۔ حرارت، آواز، اس کی جو بو ہے یعنی اسمیل میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اس کا رنگ بدل سکتا ہے، گیس بھی تشکیل پا سکتی ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی شے کا جلنا ایک کیمیائی تبدیلی ہے۔ تو شے کا جلنا بھی کیا ہے؟ ایک کیمیائی تبدیلی ہے، جس کے نتیجے میں ہمیشہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کسی لکڑی کا جلنا ہے، کوئلے کا جلنا ہے، تو یہ تمام کسی بھی شے کا جلنا کیا ہے؟ ایک کیمیائی تبدیلی ہے، اور جلنے کے دوران ہمیشہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ میگنیشیم ربن کا جلنا، کوئلے، لکڑی یا پتوں کا جلنا بھی کیا ہے؟ کیمیائی تبدیلی ہے۔ اسی طرح سے پٹاخوں کا پھٹنا، ایکسپلوژن بھی ایک کیمیائی تبدیلی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پٹاخوں کا پھٹنا بھی ایک کیمیائی تبدیلی ہے۔ اس دوران آواز پیدا ہوتی ہے، روشنی اور حرارت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسے دھماکوں سے حرارت، روشنی، آواز اور ناخوشگوار گیس خارج ہوتی ہے، جو ہوائی کرے کو آلودہ کر دیتی ہے۔ یعنی پٹاخوں کا جو دھماکہ ہوتا ہے اس دوران حرارت کا اخراج ہوتا ہے، روشنی خارج ہوتی ہے، آواز جو کیسی ہوتی ہے؟ ناخوشگوار، ساتھ ہی ناخوشگوار گیس کا بھی اخراج ہوتا ہے، جس سے ہوا آلودہ ہوتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے نیوز وغیرہ میں کہ جب پٹاخے جلانے کا موسم آتا ہے تو اس دوران جو فضائی آلودگی زیادہ ہوتی ہے، یعنی فضائی آلودگی کا جو سبب ہے پٹاخے جو پھٹنے کے دوران کیا ہے؟ ناخوشگوار گیس خارج ہوتی ہے، اور اس گیس کی وجہ سے کیا ہے؟ ہوا آلودہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں پٹاخوں کے جلانے سے، پٹاخوں کے پھوڑنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے صوتی آلودگی بھی ہوتی ہے اور ہوائی آلودگی بھی ہوتی ہے۔ اب نیکسٹ، کھانا خراب ہو جانے پر بدبو کا آنا، اور سیب، آلو اور بیگن کے ٹکڑوں میں رنگ کی تبدیلی۔ یعنی جب ہم سیب، آلو، بیگن وغیرہ کو کاٹتے ہیں اور انہیں کاٹ کر کے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو کچھ دیر بعد آپ دیکھیں گے ان کٹے ہوئے ٹکڑوں کے رنگ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اب یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کٹے ہوئے ٹکڑوں کو اگر ہم سیب کے کٹے ہوئے ٹکڑے اور آلو کے کٹے ہوئے ٹکڑے کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو کچھ دیر بعد ان کے رنگ میں تبدیلی نظر آتی ہے۔ تو کھانا خراب ہونے پر بدبو کا آنا اور بیگن، آلو اور سیب کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کا رنگ بدلنا، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تو یہ سب کیمیائی تبدیلیاں ہیں۔ تو یہ رنگ کا بدلنا، کھانا خراب ہونے پر بدبو کا آنا، تو یہ کیمیائی تبدیلیوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ، ایک حفاظتی ڈھال۔ آپ نے کرۂ ہوا ایٹماسفیئر میں اوزون پرت کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ یہ پرت نقصان دہ الٹرا وائلٹ اشعاع سے ہماری حفاظت کرتی ہے جو سورج سے آتی ہیں۔ یعنی کرۂ ہوا میں اوزون کی پرت سے متعلق ہم جانتے ہیں، یہ پرت سورج سے آنے والی خطرناک الٹرا وائلٹ شعاعوں سے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ تو یہ کس طرح سے حفاظت کرتی ہے؟ اوزون اس اشعاع کو جذب کر لیتا ہے، یعنی جو الٹرا وائلٹ اشعاع کو اوزون جذب کر لیتا ہے اور آکسیجن میں توڑ دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اوزون کیا ہے؟ الٹرا وائلٹ شعاعوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے،
کہ ان اشیاء کو جذب کر کے ان کو آکسیجن میں توڑ دیتا ہے۔ آکسیجن اوزون سے مختلف ہوتی ہے، یعنی آکسیجن الگ چیز ہے، اوزون الگ چیز ہے۔ اوزون جو ہے آکسیجن کا ایک بحروپ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہم اوزون کے ٹوٹنے کو کیمیائی تبدیلی کہہ سکتے ہیں؟ یعنی اوزون کا جو ٹوٹنے کا عمل ہے اس کو ہم کیمیائی تبدیلی کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل یہ کیمیائی تبدیلی ہے۔ تو یہاں پر بھی کیمیائی تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ اس کیمیائی تبدیلی کے سبب ہی ہم الٹرا وائلٹ اشعاع سے بچ رہے ہیں، ہماری حفاظت ہو رہی ہے۔ اگر الٹرا وائلٹ اشعاع اوزون کے ذریعے جذب نہ ہو تو یہ زمین کی سطح تک پہنچے گی، تو یہ ہمیں اور زندگی کی دیگر شکلوں کو نقصان پہنچائے گی۔ یعنی اگر اوزون ان اشعاع کو نہیں جذب کرتی تو یہ اشعاع الٹرا وائلٹ اشعاع زمین تک پہنچتے اور یہاں پر بسنے والے جانداروں کو نقصان پہنچاتے۔ تو اوزون اس اشعاع کے خلاف ایک فطری ڈھال ہے۔ تو اوزون ایک فطری ڈھال ہے، ایک سرکشا کوچ ہے جو ہمیں سورج کے خطرناک شعاعوں سے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ تو یہاں پر یہ اوزون کا جو حفاظتی ڈھال کو یہاں پر لانے کا مقصد یہی ہے کہ اوزون کس طرح سے خطرناک شعاعوں سے ہماری حفاظت کر رہی ہے، یعنی یہاں پر بھی ایک کیمیائی تعامل ہو رہا ہے، کیمیائی تبدیلی ہو رہی ہے۔ اوزون کیا ہے؟ ان اشیاء کو جذب کر کے ان کو آکسیجن میں توڑ دینا ایک کیمیائی تبدیلی ہے، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ ہم نے پہلے باب میں پڑھا کہ پودے اپنی غذا ضیائی تالیف کے عمل سے پیدا کرتے ہیں۔ کیا فوٹو سنتھسس کو بھی ہم کیمیائی تبدیلی کہہ سکتے ہیں؟ یعنی پودے جو اپنی غذا تیار کرتے ہیں ضیائی تالیف کی عمل سے، ضیائی تالیف کے عمل سے پودے اپنی غذا تیار کرتے ہیں، تو ضیائی تالیف کا عمل بھی ایک کیمیائی تبدیلی کی مثال ہے۔ اسی طرح سے ہیلی نے کہا کہ عمل ہضم بھی ایک کیمیائی تبدیلی ہے۔ تو عمل ہضم یعنی غذا کا کھانا، اسے ہضم کرنا اور اس کا سادہ شکل میں ٹوٹنا، یہ بھی کیا ہے؟ ایک کیمیائی تبدیلی کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے یہ تمام مثالوں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ کیمیائی تبدیلی کی اہمیت ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو چیز ہے لوہے کا زنگ، رسٹنگ آف آئرن۔ تو اس سبق کا جو شروعات ہے ہم نے لوہے کے زنگ سے کی تھی، تو مزید ہم لوہے کے زنگ کو یہاں پر پڑھیں گے۔ تو زنگ ایک ایسی تبدیلی ہے جو لوہے کی چیزوں کو متاثر کرتی ہے اور ان کو آہستہ آہستہ برباد کر دیتی ہے۔ تو زنگ کون سی چیزوں کو متاثر کرتی ہے؟ لوہے کی چیزوں کو متاثر کرتی ہے اور ان کو آہستہ آہستہ برباد کر دیتی ہے، یعنی زنگ کی وجہ سے لوہے کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ زنگ کیسے لگتا ہے؟ تو لوہا ہوا میں پائی جانے والی آکسیجن اور پانی جو بخارات کی شکل میں ہوا میں موجود ہوتا ہے، تو لوہا آکسیجن اور پانی کے ساتھ تعامل کر کے زنگ بناتا ہے۔ فیرس آکسائڈ اس کو ہم کہتے ہیں، یا آئرن آکسائڈ، تو یہی زنگ ہے۔ زنگ خوردگی کے لیے آکسیجن اور پانی یا پانی کے بخارات دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تو زنگ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک آکسیجن ہے اور دوسرا پانی۔ پانی بخارات کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پانی ہوا میں جو موجود ہوتا ہے، ہوا میں جو نمی ہوتی ہے، وہ پانی بخارات کی شکل میں ہی موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہوا میں نمی زیادہ ہے تو زنگ خوردگی کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ اگر ہوا میں نمی زیادہ ہے، یعنی ہوا میں ہیومیڈیٹی جس کو ہم کہتے ہیں، نمی اگر زیادہ ہے تو زنگ خوردگی کا یعنی زنگ لگنے کا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ تیز ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب جو ساحلی علاقے ہیں، ساحلی علاقوں میں ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے تو ساحلی علاقوں میں زنگ خوردگی کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ جو سوکھے علاقے ہیں وہاں کے مقابل ساحلی علاقوں میں کیا ہے؟ یہ زنگ خوردگی کا عمل کیا ہے؟ تیز ہوتا ہے۔ چونکہ لوہے کا استعمال پل، جہاز، کاروں، ٹرک کی باڈی اور بہت سی چیزیں بنانے میں کیا جاتا ہے، اس لیے زنگ لگنے سے جو مالی نقصان ہوتا ہے وہ بہت
زیادہ ہوتا ہے۔ تو لوہے کا استعمال بڑے بڑے پل بنانے، جہازوں کے بنانے، کار، ٹرک کی باڈی وغیرہ بنانے میں کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو زنگ لگنے سے جو مالی نقصان ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پانی کے جہاز آئرن کے بنے ہوتے ہیں، یعنی لوہے کے بنے ہوتے ہیں، اور ان کے جہازوں کا ایک حصہ پانی میں بھی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو حصہ پانی کے اوپر رہتا ہے اس میں بھی آبی قطرات جہاز کی بیرونی سطح سے لگے رہتے ہیں۔ تو جہاز لوہے سے بنے ہوتے ہیں اور اس کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہ پوری طرح سے پانی میں ہوتا ہے، اور جو حصہ اوپر رہتا ہے اس پر بھی کیا ہے پانی کے قطرات لگے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمندر کے پانی میں بہت سے نمک ہوتے ہیں۔ پانی کے نمک زنگ خوردگی کے عمل کو مزید تیز رفتار کر دیتے ہیں۔ ایک تو جہاز کا نچلا حصہ پوری طرح سے پانی میں ڈوبا رہتا ہے، اور دوسری جو چیز ہے کہ اس پانی میں نمک زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ سمندر کے پانی میں نمک زیادہ ہوتا ہے، اور نمک کیا کرتے ہیں زنگ خوردگی کا عمل یعنی زنگ لگنے کے عمل کو مزید تیز کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پینٹ کے باوجود بھی پانی کے جہازوں کو زنگ سے بہت نقصان پہنچتا ہے۔ حالانکہ اس پر زنگ سے بچنے کے لیے پینٹ لگا رہتا ہے، مگر پھر بھی زنگ کی وجہ سے، نمک موجود ہونے کی وجہ سے اور مسلسل وہ حصہ پانی میں رہنے کی وجہ سے، زنگ کی وجہ سے لوہے کی جہازوں کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جہاز کہ آئرن کا ایک حصہ ہر سال ہی بدلنا پڑتا ہے، یعنی جو حصہ زنگ آلود ہوتا ہے اسے ہر سال بدلنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے زنگ کی وجہ سے بہت سا لوہا کیا ہے برباد ہر سال ہو رہا ہے۔ اس سے دنیا کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، یعنی پوری دنیا میں لوہا خراب ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک زنگ آلود جہاز جو پوری طرح سے اس کی جو باڈی ہے پوری طرح سے زنگ آلود ہے، تو یہ تمام لوہا کیا ہے برباد ہو رہا ہے، اس سے بہت زیادہ مالی نقصان ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ، تو زنگ جب لوہے پر اثر کر کے اس کو برباد کر دیتا ہے، اس کو خراب کر دیتا ہے، تو ہمیں زنگ سے بچنے کی تدابیر کو اختیار کرنا ہے۔ تو زنگ خوردگی سے بچاؤ، تو کس طرح سے ہم لوہے کو زنگ لگنے سے بچا سکتے ہیں؟ تو لوہے کی چیزوں کو آکسیجن یا پانی دونوں کے تماس میں آنے سے بچانے کے لیے اس پر پینٹ یا گریس کی پرت چڑھانا، یعنی زنگ کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک آکسیجن، دوسرا پانی۔ دونوں سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ لوہے پر پینٹ، لوہے کی سطح پر کیا کرنا؟ رنگ سازی کرنا ہے، یعنی اسے پینٹ لگانا ہے، یا پھر اس پر گریس کی پرت کو چڑھا کر ہم لوہے کو زنگ سے بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کرومیم یا زنک جیسی دھاتوں کی ایک پرت لوہے پر جما دی جائے، یعنی لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے کرومیم اور زنک کی پرت کو کیا ہے لوہے پر چڑھا کر ہم لوہے کو زنگ سے بچا سکتے ہیں۔ لوہے پر زنک کی پرت جمانے کو جست کاری یا گیلونائزیشن کہتے ہیں۔ تو لوہے پر زنک کی پرت چڑھانے کو جست کاری یا گیلونائزیشن کہتے ہیں۔ اگر آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ جست کاری کسے کہتے ہیں، تو اس کا جو جواب ہے لوہے پر زنک کی پرت جمانے کو ہی جست کاری یا گیلونائزیشن کہتے ہیں۔ لوہے کے جو پائپ پانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو زنگ سے بچانے کے لیے ان پر جست کاری کی جاتی ہے، یعنی پانی کے لیے استعمال ہونے والے لوہے کی پائپوں پر زنک کی پرت جما دی جاتی ہے، یعنی ان پر جست کاری کی جا سکتی ہے۔ آپ نے ایسے پائپ دیکھے ہوں گے، یہ گیلونائزڈ پائپ ہیں، ان پر جست کاری کی گئی ہے۔ یہ لوہے کے پائپ ہیں، ان پر زنک کی پرت جما دی گئی ہے۔ اس طرح سے یہ زنگ سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم ان تمام تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے لوہے کو زنگ سے بچا سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو چیز ہے، اسٹین لیس اسٹیل ایک ایسا لوہا ہے جو کاربن اور دھاتوں جیسے کرومیم، نکل اور مینگنیز سے مل کر بنتا ہے، اس پر زنگ نہیں لگتا۔ تو اسٹین لیس اسٹیل
جسے بے زنگ لوہا بھی ہم کہتے ہیں، اس کا بہت زیادہ استعمال ہم کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والے جو اسٹین لیس اسٹیل برتن ہیں، یہ اس میں بہت ساری دیگر چیزوں کو ملا کر کے اسے بنایا جاتا ہے اور یہ اس پر زنگ نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جو چیز ہے کرسٹل سازی، کرسٹلائزیشن، یہ اس سبق کا آخری عنوان ہے، اس کو پڑھ کر کے ہم سبق کو ختم کریں گے۔ تو کرسٹل سازی کسے کہتے ہیں؟ سمندر کے پانی کی تبخیر کر کے سمندری نمک حاصل کیا جاتا ہے، یعنی سمندر کے پانی سے نمک ہم کس طرح سے حاصل کرتے ہیں، پچھلی جماعتوں میں ہم نے پڑھا ہے، عمل تبخیر کے ذریعے سمندری پانی سے ہم نمک کو حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح حاصل شدہ نمک خالص نہیں ہوتا، سمندری پانی سے حاصل شدہ نمک خالص نہیں ہوتا، اور اس کے کرسٹل جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ کرسٹلوں کی شکل صاف طور پر نظر نہیں آتی، یعنی اس کے جو کرسٹل ہیں ان کی شکل ہمیں صاف طور پر نظر نہیں آتی۔ سمندری پانی سے حاصل شدہ نمک کے کرسٹل کو ہم صاف طور پر نہیں دیکھ سکتے، اور یہ نمک کیا ہے، خالص بھی نہیں ہوتا، اور اس کے کرسٹل بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو خالص اشیاء کے بڑے بڑے کرسٹلوں کو ان کے محلولوں کے ذریعے بنایا جا سکتا ہے، اس عمل کو کرسٹل سازی کہتے ہیں۔ یعنی خالص اشیاء کے اگر ہم کرسٹل بنانا ہے، بڑے بڑے کرسٹل بنانا ہے، تو ہم ان کے محلولوں یعنی ان کے سولوشن سے ہم بڑے بڑے کرسٹل بنا سکتے ہیں۔ تو اس عمل کو کرسٹل سازی یا کرسٹلائزیشن کہتے ہیں، یعنی محلول کے ذریعے کرسٹل بنانے کا جو عمل ہے وہ کرسٹل سازی کہلاتا ہے۔ یہ طبعی تبدیلی کی ایک مثال ہے۔ تو کرسٹل سازی ایک طبعی تبدیلی ہے، یہاں پر کوئی نئی شے نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ کرسٹل سازی کا جو ایک تجربہ ہے، کس طرح سے ہم کلاس روم میں کرسٹل سازی کرسٹلز کو بنا سکتے ہیں، ایک تجربے کو ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ تو بیکر میں پیالی بھر پانی لیجئے اور اس میں ڈائلیوٹ سلفیورک ایسیڈ کے چند قطرے ملا دیجئے، پانی کو گرم کیجئے۔ تو ہمیں بیکر میں ایک پیالی بھر یعنی ایک گلاس پانی لینا ہے، اور اس میں ڈائلیوٹ سلفیورک ایسیڈ کے چند قطرے، چند ڈراپس ہمیں ملا کر کے پانی کو گرم کرنا ہے۔ جب پانی ابلنا شروع ہو جائے تو اس میں آہستہ آہستہ کاپر سلفیٹ پاؤڈر ملائیے اور اس کو مسلسل ہلاتے جائیے۔ جب پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں ہمیں کیا ملانا ہے، کاپر سلفیٹ کا جو پاؤڈر ہے اسے ملانا ہے اور اسے مسلسل ہلاتے جانا ہے۔ کاپر سلفیٹ پاؤڈر ملاتے رہیے، اس وقت تک ملاتے رہیے جب تک کہ اس میں مزید پاؤڈر ملنا بند نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، محلول کو فلٹر کرنا ہے۔ تو فلٹر پیپر کے ذریعے محلول کو ہمیں فلٹر کرنا ہے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑنا ہے۔ ٹھنڈا کرتے وقت اس کو ہلائیے مت، یعنی جب اس کے ہم محلول کو جب ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں تو اس وقت ہمیں اس کو ہلانا نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد آپ کو کرسٹل نظر آنے لگیں گے۔ اگر نظر نہیں آ رہے تو کچھ دیر اور انتظار کیجیے، یعنی تھوڑی دیر بعد کرسٹل نظر آ جائیں گے۔ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہے تو اس کو مزید ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں تو آپ کو کرسٹل نظر آ جائیں گے۔ تو اس طرح سے کاپر سلفیٹ کا محلول سے اس طرح کے ہم کرسٹل تیار کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ایسیڈ ہم استعمال کرنا ہے وہ ڈائلیوٹ سلفیورک ایسیڈ کو ہی استعمال کرنا ہے، دوسرا ایسیڈ ہم یہاں پر استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم سرگرمی کو، تجربے کو انجام دیں گے تو ہم کرسٹل کو یہاں پر تیار کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اس سبق کا جو تیسرا پارٹ یہیں پر مکمل ہوتا ہے، ساتھ ہی ہمارا یہ جو سبق ہے وہ بھی یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ اگر سبق پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوست و احباب میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی اس سبق کے پہلے 2 پارٹ اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں جائیے، آپ کو وہاں پر ایک لنک ملے گا، اس لنک میں اس سبق کے تمام ویڈیوز آپ حاصل کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ
اگلے ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.